جی میں سجاد علی عباسی صدر کیپٹل نان بھائی ایسوسیشن اسلام آباد. جیسے کہ آپ تمام اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بیرسٹر صاحب نے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی تھی جو نوٹیفیکیشن تھا اس کے خلاف. تو الحمدللہ جج صاحب نے بڑی اچھی طرح اس کی سماعت سنی اور 24 گھنٹے کے اندر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو اور انتظامیہ کو یہ چیز احکامات جاری کیے ہیں کہ آ کے یہاں پہ وضاحت دیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں بھی وہی ریٹ اور اسلام آباد میں بھی وہی ریٹ اور دیگر جو اشیاء ضرورت ہیں ان میں کوئی کمی نہیں آ رہی. اگر ایک آٹا 200-400 یا 500 روپے سستا ہوتا ہے تو روٹی میں 9 سے 10 روپے فرق کیسے پڑ سکتا ہے. تو فی الفور انہوں نے ہمارے بیرسٹر صاحب کی تمام آرگومنٹ سننے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر ان کو طلب کر لیا ہے فاضل عدالت نے. انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں عدالت سے انصاف ملے گا. جو 3000 نان بھائی ہیں اور ہر تندور پہ 4 سے 5 بندے کام کر رہے ہیں, اٹس مین 12000 جو ورکرز ہیں ان کا جو چولہا ہے انشاءاللہ وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی جو بیسک سہولتیں حکومت سے ملنی چاہیے. ہمارے جو بچے ہیں اس وقت اسکولوں سے باہر ہیں, ہم فیسیں دینے سے قاصر ہیں. ضرورت اشیاء کی چیزیں اتنی مہنگی ہو چکی ہیں. ہمارا تندور اور یہ روٹی کا روزگار ہے, اگر یہ بھی حق ہم سے چھینا گیا تو ہم میرے خیال سے اس کے بعد روڈوں پہ آ جائیں گے اور ہمارے بچے بھوک سے بلکیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اسکولوں میں بھی پڑھ رہے ہیں ہمارے جو بچے ہیں ان کو بھی ہم مجبور ہو جائیں گے کہ اسکولوں سے ہٹا کے جو تعلیم کا ہمارا بیسک رائٹ ہے اس سے ہٹا کر ہم بچوں کو کسی اور جگہ پہ دہاڑی پہ رکھیں گے. تو فاضل عدالت نے بڑی تفصیلی یہ سنا اور انشاءاللہ انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو طلب کر لیا ہے اور وہ یہاں پہ وضاحت دیں گے کہ یہ کیسے انہوں نے اجلت میں اس طرح کا فیصلہ کیا ہے. جو اسلام آباد کی 12000 جو مزدور کمیونٹی ہے اس کے اوپر شب خون مارنے کی جو انہوں نے کوشش کی ہے اس حوالے سے انشاءاللہ کل سماعت ہوگی. اور ایک میں اضافہ کر دوں کہ روٹی کی قیمت میں 36% کمی کر دی گئی ہے ایک دن میں. آپ مجھے یہ بتا دیں, اسی حکومت نے دسمبر میں 25 روپے قیمت رکھی تھی اور اپریل میں 4 مہینے بعد 16 روپے کر دی ہے, یعنی 36% کمی. تو اس ملک میں کون سی اور چیز ہے جو 36% سستی ہوئی ہے کہ ہم روٹی 36% سستی کر دیں. اگر تو کوئی اور چیز, پیٹرول, گیس, لیبر کی کاسٹس, تمام اشیاء جو ہے وہ آٹا وہ 36% سستا ہوتا ہے, 1/3 اس کی قیمت کم ہو جاتی تو ہم بھی روٹی کی قیمت 1/3 کم کر دیتے. لیکن ان حالات میں یہ ایک شعبدہ بازی ہے, سیاسی پولیٹیکل سٹنٹ ہے اور ہمیں امید ہے کہ آئین اور قانون کی جو رکھوالے ہیں وہ اس حوالے سے داد رسی کریں گے. میں سجاد علی عباسی صدر کیپٹل نان بھائی ایسوسیشن اسلام آباد. جیسے کہ آپ تمام اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بیرسٹر صاحب نے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی تھی جو نوٹیفیکیشن تھا اس کے خلاف. تو الحمدللہ جج صاحب نے بڑی اچھی طرح اس کی سماعت سنی اور 24 گھنٹے کے اندر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو اور انتظامیہ کو یہ چیز احکامات جاری کیے ہیں کہ آ کے یہاں پہ وضاحت دیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں بھی وہی ریٹ اور اسلام آباد میں بھی وہی ریٹ اور دیگر جو اشیاء ضرورت ہیں ان میں کوئی کمی نہیں آ رہی. اگر ایک آٹا 200-400 یا 500 روپے سستا ہوتا ہے تو روٹی میں 9 سے 10 روپے فرق کیسے پڑ سکتا ہے. تو فی الفور انہوں نے ہمارے بیرسٹر صاحب کی تمام آرگومنٹ سننے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر ان کو طلب کر لیا ہے فاضل عدالت نے. انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں عدالت سے انصاف ملے گا. جو 3000 نان بھائی ہیں اور ہر تندور پہ 4 سے 5 بندے کام کر رہے ہیں, اٹس مین 12000 جو ورکرز ہیں ان کا جو چولہا ہے انشاءاللہ وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی جو بیسک سہولتیں حکومت سے ملنی چاہیے. ہمارے جو بچے ہیں اس وقت اسکولوں سے باہر ہیں, ہم فیسیں دینے سے قاصر ہیں. ضرورت اشیاء کی چیزیں اتنی مہنگی ہو چکی ہیں. ہمارا تندور اور یہ روٹی کا روزگار ہے, اگر یہ بھی حق ہم سے چھینا گیا تو ہم میرے خیال سے اس کے بعد روڈوں پہ آ جائیں گے اور ہمارے بچے بھوک سے بلکیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اسکولوں میں بھی پڑھ رہے ہیں ہمارے جو بچے ہیں ان کو بھی ہم مجبور ہو جائیں گے کہ اسکولوں سے ہٹا کے جو تعلیم کا ہمارا بیسک رائٹ ہے اس سے ہٹا کر ہم بچوں کو کسی اور جگہ پہ دہاڑی پہ رکھیں گے. تو فاضل عدالت نے بڑی تفصیلی یہ سنا اور انشاءاللہ انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو طلب کر لیا ہے اور وہ یہاں پہ وضاحت دیں گے کہ یہ کیسے انہوں نے اجلت میں اس طرح کا فیصلہ کیا ہے. جو اسلام آباد کی 12000 جو مزدور کمیونٹی ہے اس کے اوپر شب خون مارنے کی جو انہوں نے کوشش کی ہے اس حوالے سے انشاءاللہ کل سماعت ہوگی. اور ایک میں اضافہ کر دوں کہ روٹی کی قیمت میں 36% کمی کر دی گئی ہے ایک دن میں. آپ مجھے یہ بتا دیں, اسی حکومت نے دسمبر میں 25 روپے قیمت رکھی تھی اور اپریل میں 4 مہینے بعد 16 روپے کر دی ہے, یعنی 36% کمی. تو اس ملک میں کون سی اور چیز ہے جو 36% سستی ہوئی ہے کہ ہم روٹی 36% سستی کر دیں. اگر تو کوئی اور چیز, پیٹرول, گیس, لیبر کی کاسٹس,
تمام اشیاء جو ہے وہ آٹا وہ 36% سستا ہوتا ہے، 1/3 اس کی قیمت کم ہو جاتی، تو ہم بھی روٹی کی قیمت 1/3 کم کر دیتے. لیکن ان حالات میں یہ ایک شعبدہ بازی ہے، سیاسی پولیٹیکل سٹنٹ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آئین اور قانون کی جو رکھوالے ہیں وہ اس حوالے سے داد رسی کریں گے. اسلام آباد کے 3000 سے زائد نان بھائی جو ہیں ان کی ایسوسیشن کی طرف سے ہم نے عدالت میں یہ درخواست جمع کرائی تھی کہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو اچانک سے بیک جنبش قلم 25 روپے سے روٹی کی قیمت 16 روپے کر دی ہے، وہ بالکل بے بنیاد ہے، اور اس سے جو اسلام آباد کے نان بھائی ہیں بلکہ پورے پاکستان کے نان بھائی ہیں ان کا معاشی قتل ہو جائے گا. حکومت اگر روٹی سستی کرنا چاہتی ہے تو وہ قانون اور آئین کے مطابق کرے گی، اور اس کے لیے حکومت کو خود سبسڈی دینی پڑے گی. لیکن نان بھائیوں کی جیب پہ ان کے معاشی حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے آپ اس ملک میں روٹی کو سستا نہیں کر سکتے. یہ کوئی سامراجی دور نہیں ہے، آئین اور قانون کی حکمرانی کا دور ہے. اس حوالے سے ہم نے عدالت کو آگاہ کیا کہ جس قانون کے تحت یہ نوٹیفیکیشن ڈپٹی کمشنر صاحب نے جاری کیا، وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو کوئی اختیار دیتا ہی نہیں ہے، وہ تو اختیار وفاقی حکومت کو دیتا ہے، اور وفاقی حکومت نے ایسا کوئی آرڈر نہیں کیا. اور مزید یہ کہ ایک ہی دن پہلے، اس نوٹیفیکیشن سے ایک دن پہلے پنجاب میں 100 گرام کی روٹی کی قیمت 16 روپے رکھی گئی ہے، لیکن اسلام آباد میں 120 گرام یعنی اس سے بڑی روٹی کی قیمت بھی 16 رکھ دی آپ نے. تو لاہور اور پنجاب جو ہے وہ ان سے اسلام آباد کئی گنا مہنگا ہے. جہاں پہ سب چیزیں سستی ہیں تو نان بھائی سے یہ کہنا ہے کہ وہ پنجاب سے بھی سستی روٹی بیچے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور جو قانونی لوازمات ہیں وہ بھی ڈپٹی کمشنر صاحب نے پورے نہیں کیے، بلکہ جو حکومت پنجاب ہے اس کے جو احکامات ہیں ان کی غیر قانونی تعمیل کرتے ہوئے اور ان کی اوپر چھاپا مارتے ہوئے، کاپی پیسٹ کرتے ہوئے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا. تو ہمارے مقدمے کی جو سنگینی ہے، امپورٹنس ہے، اس کو سمجھتے ہوئے فاضل عدالت نے، جسٹس جہانگیری صاحب نے اس کو بڑا تفصیل سے سنا بھی، اور پھر حکومت سے 24 گھنٹے کے اندر جواب طلب کیا کہ وہ یہ بتائے کہ اس نے یہ کیسے یہ اقدام اٹھا لیا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس درخواست سے، اس پٹیشن سے جو انصاف ہے اس کا بول بالا ہوگا. اس پوری کمیونٹی کے لیے جن کا معاشی اس وقت قتل ہو رہا ہے، جو اس وقت اپنا کام بھی نہیں کر پا رہے، ان کو کوئی انصاف ملے گا.